الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا تنہا مالک و مختار ہے اور اس کے چپے چپے پر جس کی حکومت اور بادشاہت ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا اور جہان کی تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس نے سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ایمان کی، اسلام کی، کلمہ توحید کو پڑھنے اور ماننے کی عطا کی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے. اس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری کریں، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحلیل بیان کریں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی کم، بلکہ کم سے کمتر ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر
بالخصوص خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب اور ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کے واسطے سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور سچا دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی سعادت ملی ہے کہ ہم اور آپ اسے مانیں اور اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل پیرا ہوں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہمارا وہ گھر، ہمارا وہ مسکن، ہماری وہ پناہ گاہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم سوتے اور جاگتے ہیں، جہاں ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اور جو اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو سایہ فراہم کرتا ہے، وہ گھر اور وہ مسکن ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو گھروں سے اور اس کی چھتوں سے محروم ہے، جو اس کائنات میں در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے اور اپنی زندگی کو دربدری کے حوالے کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور مقہور پاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں میں سے تمہارے لیے مسکن اور جائے قرار تمہیں عطا فرمایا ہے اور تمہیں دیا ہے، اور تم چمڑے کے جانوروں کے چمڑوں سے گھر بناتے ہو اور اسے بہت ہی خفیف اور ہلکا محسوس کرتے ہو جب تم سفر میں جاتے ہو یا کہیں تمہیں ٹھہرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں عرب کے لوگ مہاجرت کی اور ہجرت کی زندگی گزارتے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، تو اس خانہ بدوشی کی زندگی میں جہاں وہ جائے قیام، جائے قرار اختیار کرتے تھے، راستہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے جہاں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ جانوروں کے چمڑے کا خیمہ یا مکان نما کوئی حصہ بنا کر کے اپنے پاس لے کر کے جاتے تھے اور اسے کھول کر کے اپنا گھر بنا لیتے تھے، رات وہی قیام کرتے تھے اور ٹھہرتے تھے، اور پھر دن اپنی ضرورت کے اعتبار سے خانہ بدوشی کے اندر، ہجرت کے اندر گزار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی اپنی نعمت قرار دیا ہے کہ انسان سفر میں ہو اور راستہ چلتے ہوئے رات گزارنے کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کے پاس اپنا خیمہ ہو، اپنا مکان بنانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنے سر کو چھپانے کے لیے، دھوپ اور سردی سے اور ٹھنڈ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی انتظام ہو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت۔ اور آج کی ماڈرن دنیا میں تو ہمارے اور آپ کے پاس، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے پاس اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی بہت بڑی فراوانی ہے۔ اللہ نے انہیں اچھا گھر دے رکھا ہے، اچھا مکان دے رکھا ہے، اور اس مکان میں رہائش کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں انتظام کرنے کی اچھی صلاحیت عطا کی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کو سعادت مندی کا ذریعہ قرار دیا۔ کہا 4 باتیں انسانی زندگی کے اندر خوش بختی کا، اس کے نصیب کے بلند ہونے کا، سعادت مندی کا بہت بڑا ذریعہ۔ سب سے پہلی نعمت المرأۃ الصالحہ، بہترین اور نیک عورت، نیک ماں
ایک نیک خاتون جو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ایک بیوی کی شکل میں اور اس کے بعد ایک ماں کی شکل میں سکونت پذیر ہوتی ہے اور رہتی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت۔ وہ گھر اس ماں کی وجہ سے اور اس کی نیکی کی وجہ سے جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ وہ ماں اور وہ عورت جب اس گھر کے اندر نمازوں کی ادائیگی کرتی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، تو اس گھر میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی روشنی اس گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس گھر کے بچے، اس گھر کے جوان، اس گھر کے ذمہ داران، اس گھر میں رہنے والے تمام لوگ اپنے آپ کو سعادت مند محسوس کرتے ہیں، خوش بخت محسوس کرتے ہیں کہ اس ماں کی اور اس عورت کی تربیت انہیں ملی ہے، اس ماں کا کوپ انہیں ملا ہے، اس ماں کی زبان انہیں ملی ہے، اس ماں کا سایہ انہیں نصیب ہوا ہے، جو ماں نیک ہے، نیکیوں پر چلنے والی ہے، اللہ کی عبادت کی اور اللہ رب العالمین کے فرائض کی پابندی کرنے والی ہے، اور اپنے گھر کو اس نیکی کے سائے میں دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو بھی اسی نیکی کے راستے پر چلنا وہ پسند کرتی، یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ اور دوسری نعمت کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، المسکن الواسع، کشادہ گھر، اچھا گھر سے نصیب ہو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ انسان ایسی جگہ رہ کر کے اپنے ایمان اور اپنے اس یقین کے اندر اضافہ محسوس کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ملا۔ اگر مومن بندہ ہے تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا ہے، اور گھر کی اس عظیم الشان نعمت کو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں، اللہ کی بندگی میں اور اللہ رب العالمین کے ذکر اور فکر میں لگاتا ہے۔ اور تیسری نعمت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، الجار الصالح، جس آدمی کا پڑوسی ہے، یہ سماجی اور معاشرتی زندگی کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ انسان جب کہیں گھر بناتا ہے، انسان جب کہیں اپنے لیے آشیانہ تلاش کرتا ہے، تو اس آشیانے کے ارد اور گرد رہنے والے لوگوں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، خاص طور پر اپنے پڑوس میں رہنے والے آدمی کو، اپنے پڑوس میں بسنے والے آدمی کو، اپنے پڑوس میں سکونت پذیر رہنے والے آدمی کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو نیک بنائے، خود کو سچا بنائے، ایماندار بنائے، اس کا کیریئر صاف اور ستھرا ہو، اس کی زندگی صاف اور شفاف ہو، اس کے اخلاق اور اس کے کردار صاف اور شفاف ہوں، اچھے ہوں، تاکہ دوسرا آدمی جو ہمارے اور آپ کے پڑوس میں رہتا ہے وہ یہ کہہ سکے کہ ہمیں پڑوسی اچھا ملا، ہمیں پڑوسی نیک ملا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا پڑوسی بنا کر کے پیش کرنے کی سعادت مندی حاصل کرے۔ اور چوتھی نعمت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، المرکب الحنین، اچھی سواری، خوشگوار سواری، بہترین سواری جس کو مل گئی، وہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت۔ تو ان چاروں نعمتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا۔ المسکن الواسع، کشادہ گھر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تھے سونے کے لیے، اپنے بیڈ روم میں جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا
وآوانا فكم من لا كافي له ولا مووي له الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا. آپ بستر پر جا رہے ہیں، رات ڈھل چکی ہے، سونے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کی تمام نعمتوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ کہہ رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے کہ تو نے آج مجھے کھانا عطا فرمایا. کھانے کی نعمت اللہ رب العالمین نے دی، روزی انسان کو ملی. اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے. سقانا کہ تو نے ہمیں آج پانی نصیب کیا. کھانا اور پانی بھی انسانی زندگی کی بہت بنیادی ضرورت. آج دنیا کی ساری جنگیں، ہماری اور آپ کی ساری محنتیں، ہماری اور آپ کی ساری سرگرمیاں، ہماری اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز اسی کے اوپر منحصر ہے کہ ہمیں اچھی روزی مل جائے، اچھا آب و دانہ مل جائے، ہمارا کھانا اور پینا اچھا ہو جائے، بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے، بچوں کا کھانا اور پینا، رہنا اور سہنا اچھا ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کرنا اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ کفانا و آوانا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو آج دن بھر میرے لیے کافی رہا، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، کوئی تکلیف میری زندگی میں نہیں آئی، کوئی مصیبت اور بلا میری زندگی میں نہیں آئی. یہ رات کو بستر پر سونے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کر رہے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بستروں پر جانے کے وقت ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ماں اور بہنوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے یا موبائل کی اسکرین ہوتی ہے، اور نہ جانے دنیا کی کون کون سی بلائیں اور آفتیں ہوتی ہے، اور ہم اس میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو 24 آورس گزرا ہے، ہمارا جو پچھلا دن اور رات گزرا ہے، اس میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی، کتنی روزیاں ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اور کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں صحیح اور سلامت رکھا. وآوانا کا اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں اچھا پناہ گاہ نصیب کیا، اچھا گھر دیا ہے جہاں دن کی محنتیں کرنے کے بعد، دن میں جد و جہد کرنے کے بعد، تھک کر چور ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو اپنے گھر میں آ کر کے اطمینان اور سکون محسوس کرتے. اگر آدمی کے پاس گھر نہ ہو، آدمی کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، اور وہ دن بھر محنت کرے، شام کو آرام کرنے کا موقع نہ ملے، رات کو بھی ادھر ادھر در بدر بھٹکنے پر آدمی مجبور ہو، پھر انسان کی زندگی کے لیے کتنی پریشانی کی بات. ہمارے اور آپ کے انسانی زندگی کے امن و شانتی کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اچھا پناہ گاہ دیا، ہم اپنے گھر میں آ گئے، اپنے محفوظ جگہ میں آ گئے. آپ دیکھیے شام ہوتی ہے، بچہ اگر گھر سے باہر ہے تو ماں اسے فون کرتی، بیٹا جلدی گھر آ جاؤ. شوہر اگر گھر سے باہر ہے تو بیوی اسے فون کرتی ہے کہ آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ نہیں آئے، کہاں تک پہنچے، آپ کی ٹرین کہاں تک پہنچی، آپ کی بائک کہاں تک پہنچی، آپ کی کار کہاں تک پہنچی، کہاں تک آپ پہنچے، کتنے دیر میں آپ آ جائیں گے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ اس گھر سے جڑا رہتا ہے، اور جب اس گھر سے جدا ہوتا ہے تو آنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَقَدْ مِن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ لَهُ. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی صحت نہیں ملتی، وہ پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. وَقَدْ مِن لَا مُؤْوِيَ لَهُ. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور. یہ صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا.
فَكَمْ مِن لَّا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ لَهُ۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، گھر کی اس نعمت کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس گھر کے جو آداب ہیں اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ گھروں کے آداب کو بھی ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے سماج کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمیں نماز کے آداب معلوم ہے، ہمیں وضو اور طہارت کے آداب معلوم ہے، لیکن ہمیں اپنے گھروں کے آداب نہیں معلوم ہے۔ گھر میں داخلے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے، نکلنے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، گھر میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ احادیث مبارکہ پڑھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دو باتیں سکھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مطلق طور پر گھر کے اندر ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ بسم اللہ پڑھے، آپ الحمدللہ پڑھے، آپ کوئی بھی ذکر کرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا طعام، کہا آج اس گھر میں تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، آج اس گھر میں تمہارے لیے سونے کا کوئی انتظام نہیں ہے، آج اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ہم نے اگر اللہ کا ذکر کر لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، اللہ کو یاد کر لیا، تو ہماری بستر بھی محفوظ ہے، ہمارا بیڈ روم بھی محفوظ ہے، ہمارا پرسنل روم بھی محفوظ ہے، ہمارا دسترخوان بھی محفوظ ہے، ہمارا کھانا بھی محفوظ ہے، ہمارا کچن بھی محفوظ ہے۔ اس سے بڑی حفاظت کی اور ضمانت کی گارنٹی اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون دے سکتا؟ تو ذکر کرنے سے گھروں کے اندر، آپ گھروں میں اللہ کا ذکر کیجیے۔ آج بڑی مشکل بات یہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج ہمارا اور آپ کا گھر تھیٹر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل کی اس بلا کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا گھر، ہمارا اور آپ کا بستر، ہمارے اور آپ کے پرسنل روم تھیٹر میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ لڑکی کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، بہو کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، ماں کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، 2 سال 3 سال کے ننھے منھے معصوم بچوں کے ہاتھوں کے اندر الگ موبائل ہے۔ ہر آدمی اپنی دنیا کے اندر مست و مگن ہے، ہر آدمی کا پرسنل پاسورڈ ہے، دوسرا اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا ہے، وہ پیٹ نہیں کر سکتا ہے، وہ موبائل کی اسکرینوں پر کیا کر رہا ہے، ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے معصوم بچے کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ بستروں کو شیطان سے بچانا، دسترخوان کو شیطان سے بچانا، شیطان کے جال اور وساوس سے بچانا، یہی ہمارے گھروں کی حفاظت کا سب سے اولین اور بنیادی ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو بھی دعا پڑھتے، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا، اور جب گھر سے باہر نکلتے تو بھی آپ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹی سی دعا آج ہمارے بچے موبائل کی اسکرینوں پر بڑے بڑے گانے یاد کر لیتے ہیں، IPL اور GPL کی پوری ہسٹری، کرکٹ کی پوری ہسٹری یاد کر لیتے ہیں۔ کسی اسکول میں کسی کالج میں ان کو پڑھایا نہیں جاتا ہے، اور اگر ان سے ایک چھوٹی سی دعا یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو ہمارے ان نوجوان بچوں کو، ان معصوموں کو بہت بھاری محسوس ہوتا، کیسے یاد کریں گے، یہ ہمیں کیسے یاد ہو سکتا؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت۔ آپ جس طرف اپنے ذہن کی توجہ کو ڈائیورٹ کریں گے، آپ کا ذہن اسے قبول کرے گا، اور جس طرف آپ کے ذہن کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہوگی، آپ کا ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے اپنے ذہن کی توجہ کو، اس کی صلاحیت کو، اس کے سوچ اور فکر کو دنیا کی طرف ڈائیورٹ کیا ہے، دنیا کی باتوں کی طرف ڈائیورٹ کیا ہے، تو
آپ کے ذہن میں قید ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں محفوظ ہو رہا ہے. آپ نے اپنے ذہن کی توجہ کو قرآن سے ہٹا دیا ہے، مسجدوں سے ہٹا دیا ہے، اللہ کے دین سے ہٹا دیا ہے، تو وہ چیز آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ رہی. یہ توجہ کی ضرورت. آپ دین کی طرف اگر توجہ دیتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گی. بسم اللہ کتنا آسان. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کر کے اگر ایک بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، آج پوری دنیا گھر سے باہر رہتی ہے، صبح 7 بجے بچے اسکول چلے جا رہے ہیں، بیٹیاں اسکول چلے جا رہی ہے، گھر کا آدمی کمپنی اور کارخانے پر چلا جا رہا ہے، جاب پر چلا جا رہا ہے، نوکری پر چلا جا رہا ہے. ہماری زندگیوں میں کتنے خطرات ہیں. آدمی 24 گھنٹے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اپنی بچوں کو خوشحال بنانے کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو گھر سے باہر رکھتا. وہ کس کی حفاظت میں، وہ کس کی ضمانت میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کی ضمانت نہیں لی، ہم نے اور آپ نے اللہ کی حفاظت کی دعوت نہیں دی، وہ دعائیں نہیں پڑھی جو ہمیں اور آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے، بری موتوں سے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے بچا کر کے رکھتے ہیں، پھر ہماری اور آپ کی بہت بڑی ناکامی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی یہ چھوٹی سی دعا پڑھ کر کے گھر سے نکلتا ہے اسے 3 فائدہ ملتا ہے. فقد ہدیتا وکفیتا وعقیتا. تم نے تو اچھا کام کیا، پہلا فائدہ یہی ہے، نیکی کا کام کیا، ہدایت کے راستے پر ہو، گھر سے نکل رہے ہو تو بھی اللہ کو یاد کر کے نکل رہے ہو، گھر سے نکل رہے ہو تو تمہارا دل اور تمہاری زندگی ایمان سے جڑی ہوئی ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑی ہوئی، تو ہدایت کے راستے پر. وہ اقیتا، اور ہر تکلیف سے تم کو بچا لیا گیا. اس چھوٹی سی دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والی تکلیفوں کو، آنے والے 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ جو آپ گھر سے باہر رہنے والے ہیں، اپنی ماں سے دور رہنے والے ہیں، اس کی ممتا سے دور رہنے والے ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، جاب میں ہیں، راستہ چل رہے ہیں، روڈ کے اوپر ہے، ٹرین میں ہے، وہاں کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا دکھ ہے. بمبئی جیسے شہر کے اندر مسیحی انداز میں آدمی سفر کرتا ہے، ٹرینوں کی بھیڑ الگ ہے، روڈوں کے اوپر اور شاہراہوں کے اوپر جام الگ سے ہے، تیز رفتار گاڑیاں ہیں، کتنے خطرات ہماری اور آپ کی زندگی کے سامنے. آپ اس ماں سے پوچھئے جس ماں کو چھوڑ کر کے آپ 12 گھنٹہ باہر رہتے ہیں، وہ ماں کیا دکھ محسوس کرتی ہے کہ میرا بچہ گھر سے باہر گیا ہے، پتا نہیں بھائی روڈ جا رہا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، پتا نہیں وہ ٹرین کی بھیڑ میں ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، اور پہنچنے کے بعد اپنے گھر صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آ سکے یا نہ آ سکے. تو آپ یہ دعا پڑھیں، اس ماں کی آتما کو بھی اور اس کی ممتا کو بھی اور اس کے روح کو بھی سکون پہنچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط اقیتا، ہر تکلیف سے اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے تم کو بچا لیا گیا. وکفیتا، اور اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا. تم نے کہہ دیا توکلت علی اللہ، اللہ تیرے بھروسے پر نکلنا، دنیا کا بھروسہ نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے کہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں وہ گھر تک واپس صحیح سلامتی تک پہنچا دے کا کوئی طاقت نہیں ہے. تو جو چاہے گا وہی ہوگا. تو چاہے گا میرا قدم گھر سے باہر نکل رہا ہے، میں شام کو اللہ رب العالمین تیری مشیت اور قدرت سے اپنے گھر اپنی ماں تک صحیح سلامتی سے واپس پہنچ جاؤں گا. یہ بہت پیاری دعا ہے. ہمارے بچے اس کو یاد کر سکتے ہیں، جوان اس کو یاد کر سکتے ہیں، بوڑھے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے گھروں کو نماز کے ذریعے سے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعے سے اور اپنے گھروں کو ذکر کے ذریعے سے آباد رکھو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی بعض نفلی نمازیں گھروں کے اندر بھی پڑھا کرو، اپنی بعض نفلی نمازیں گھروں کے اندر بھی پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح سے ویران نہ کرو، یہاں بھی نماز پڑھو، یہاں بھی نماز پڑھو، گھروں کے اندر مصلی ہونا چاہیے، مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں ہماری عورتیں نماز پڑھیں، ہم اور آپ نفل نماز پڑھ سکیں، ہمارے بچے وہاں بیٹھ کر کے دین اور ایمان سیکھ سکیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں۔ اور دوسری روایت میں صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ولا تتخذوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں خاص طور پر سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوگی۔ آج ہر آدمی ہماری اور آپ کی زندگی میں جن آصف اور شیطان کے وسوسوں کے اندر مبتلا اور پریشان ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی پتا نہیں آصف ہو گئے، ذرا سا شوہر اور بیوی کے اندر انبن ہوا تو کہا پتا نہیں کسی نے کچھ کرا دیا، ذرا سا بچہ بھی لگ گیا تو ماں سوچتی ہے پتا نہیں کسی نے کچھ کرا دیا، بچے کی شادی ہو گئی وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگا تو ماں سوچتی ہے کسی نے کچھ کرا دیا، بہو کو پسند نہیں ہے تو سوچتی ہے ساس نے کچھ کرا دیا۔ یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے جو توہم پرستی اور بدعقیدگی کے نتیجے میں آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو چکی، اور اس کا واحد علاج ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، خاص طور پر سورۃ بقرہ کو پڑھا جائے۔ وہ بہویں پڑھیں جن کا ایمان کمزور ہے اپنی ساس کے بارے میں کہ اس نے مجھے کچھ کرا دیا ہے، وہ ساس پڑھیں، وہ ماں پڑھیں جن کا ایمان کمزور ہے کہ بہو نے آتے ہی میرے گھر کی محبتوں کے اندر نفرتوں کو داخل کر دیا ہے، وہ بھی سورۃ بقرہ پڑھیں۔ وہ لوگ بھی پڑھیں جو اپنے گھروں کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی آصف ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، کسی کا سایہ ہے، کسی کا فریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ آدمی تو کیا، آدمی گھر سے بھاگ جائے گا، آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا، آپ سے دور بھاگ جائے گا، تو آپ شیطان کی پریشانی سے اور شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جب گھروں میں باہر سے انٹری کریں، داخل ہوں، تو اس کے بھی آداب ہے۔ اپنے گھر میں اگر داخل ہو تو اس کے آداب ہیں، اگر دوسروں کے پرائے کے اجنبی لوگوں کے گھر میں جائیں تو اس کے بھی آداب ہیں۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلها، جب دوسروں کے گھر میں داخل ہو تو اجازت طلب کرو، واستأنسوا وتسلموا علی اہلها، پہلے اجازت طلب کرو اور اس کے بعد سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اجازت ملتی ہے تو داخل ہو جاؤ، اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو 3 بار سلام کرو، سلام کا جواب نہیں آتا ہے پھر بھی اجازت نہیں ملتی ہے تو اپنے گھر کو اٹھے قدم واپس چلے جاؤ۔ بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں انٹری کرنا، بغیر سلام کے دوسروں کے گھروں میں انٹری کرنا، یہ شرعی آداب کے اندر داخل نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ کس طریقے سے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں، اور اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی اگر اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے، لیکن برکت علیک، تاکہ یہ سلام تمہارے لیے برکت کا ذریعہ ہو، وعلی اہلک، اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ۔ اور اسی طریقے سے 3 ٹائم میں خصوصی طور پر اپنے ہی گھر میں انٹری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی۔ نابالغ بچے اور نوکر اور چاکر کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام بالغ لوگوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ 3 وقت میں اپنے گھر والوں سے بھی اجازت لے کر کے داخل ہوں۔
اگر بھائی کا پرسنل روم ہے، ابا کا پرسنل روم ہے، گھر کے اندر پرسنل روم ہے، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اگر رات میں انٹری کرنا ہو، رات کے آخری پہر میں، تو بغیر اجازت کے دوسرے کے پرسنل روم کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا وقت وہی من تدعون ثيابكم من الظہیرہ، اور جس وقت تم آرام کرنے کے لیے دوپہر کے وقت میں ظہر کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، ایسے وقت میں بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جب آدمی اپنے پرسنل روم میں بیڈ روم میں آرام کرنے کے لیے جاتا، اپنے کپڑے کو اتارتا، تو ان 3 وقتوں میں اور ان 3 مقامات میں آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، ایسے وقت میں بھی اسے اپنے بھائی کے روم میں جانے کے لیے، اپنے باپ کے روم میں جانے کے لیے، پرسنل بیڈ روم میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت۔ اگر اجازت ملتی ہے تو آدمی داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو، بتا کر کے داخل ہو، یہ گھروں کے آداب۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو گھر کا ذمہ دار ٹھہرایا اور عورت کو گھر کا نگہبان ٹھہرایا۔ والرجل راع فی اہل بیتہ، جو مرد ہے، باپ ہے، شوہر ہے، وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری صرف باپ کے سر پر ہے، مردوں کے سر پر ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَأَهْلِهِ، بعض روایتوں میں ہے وَوَلَدِهِ، اور جو عورت ہے، ماں ہے، بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان، اس کے بچوں کی نگہبان ہے، گھر والوں کی نگہبان ہے۔ وہ گھر میں نہیں ہے، شوہر موجود نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا کی ایکٹیویٹیز کھانے اور کمانے کے لیے آدمی 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے باہر رہتا، تاکہ وہ بچوں کی رہائش کا، بچوں کے کھانے کا، ان کی زندگی کو اچھا بنانے کا انتظام کر سکے۔ ایسے موقع پر عورت کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی، اس کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایسے موقع پر لاڈ اور پیار سے کام لیا گیا، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، اور ان کو فری چھوڑ دیا گیا بغیر ذمہ داری کو ادا کیے ہوئے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور ہمارے اور آپ کے بچوں کے حق میں بہت اچھا نہیں ہوگا۔ آج کا سماج، آج کا معاشرہ بری صحبتوں کا معاشرہ ہے، آج کا سماج اور آج کا معاشرہ بری عادتوں کا معاشرہ ہے۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں غلط لوگوں کی صحبت میں ہمارے اور آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی بچیاں بگڑ رہی ہیں۔ ارتداد کا فتنہ الگ سے ہے، زمانے کی رنگینیاں الگ سے ہیں، دنیا کا فتنہ الگ سے ہے، شیطان کی جال اور اس کے وسوسے الگ سے ہیں، غیر قوموں کی سازشیں الگ سے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر عورت کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے، ماں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرے، گھر کے اندر رہنے والی عورتوں کی، معصوموں کی حفاظت کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، گھروں کے آداب کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج نئی جنریشن اور پرانی جنریشن کے درمیان جو فاصلہ بڑھ رہا ہے، ماں اور باپ اور اس کے بچوں کے درمیان جو فاصلہ بڑھ رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نئی جنریشن ہے، نیا زمانہ ہے، باپ کی سوچ پرانی ہے، اس لیے باپ کی بات کو نہیں ماننا۔ یہ بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہے، یہ بہت بڑا فساد کا ذریعہ ہے، برائی کا ذریعہ ہے، بچوں کے بگڑنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو ہموار کریں، تیار کریں۔ تعلیم کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، زندگی کھانے اور کمانے کا معاملہ ہو، جینے کا معاملہ ہو، ایک باپ آپ کو اس دنیا کے اندر اگر وہ خود برباد ہے لیکن آپ کو برباد نہیں دیکھ سکتا۔ ایک باپ اگر بگڑا ہوا ہے، بے نمازی ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا کہ آپ بگڑ جائیں، اس کی اولاد بگڑ جائے، اس کے بچے بگڑ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے آپ کو اگر ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں سے الگ کیا، اپنی ماں اور باپ کے مشوروں سے الگ کیا، اپنے ماں اور باپ کی دعاؤں سے الگ کیا، اپنے ماں اور باپ کی اطاعت سے الگ کیا،
تو یہی چور دروازہ ہے جو دنیا کے اندر سازش کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے دور ہو جائیں، آپ گھر سے دور ہو جائیں، ایمان سے دور ہو جائیں، باپ کے سائے سے دور ہو جائیں، باپ کی تربیت سے دور ہو جائے، پھر آپ کے کچے ذہن کو شکار بنا کر کے نہ جانے کون کون سے فتنوں کے حوالے کیا جائے گا، حرص و حوث کے حوالے کیا جائے گا، زمانے کی رنگینیوں کا نعرہ دے کر کے آپ کے ذہن کو بگاڑا جائے گا، آپ کے عادات کو بگاڑا جائے گا، آپ کے کردار کو بگاڑا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر کے ہمیں اور آپ کو کبھی افسوس ملنا پڑے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل بھی ہوش کے نہ بھولے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے اسلامی آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمارے گھروں کو ہمارے لیے رحمت کا، برکت کا، خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین یہ ہمارے لیے ایسا مسکن ہو جس میں ایمان کی سلامتی ہو، جس میں اخلاق کی سلامتی ہو، جس میں ہمارے کردار کی سلامتی ہو۔ اللہ رب العالمین یہ ہمارے لیے ایسا مسکن ہو جس میں ہمارے بچے ہم سے ایمان سیکھیں، ہم سے فرائض کی پابندی سیکھیں، ہم سے اچھی تربیت، اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار سیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں رہنے والے ننھے منھے معصوم بچوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمارے جان کی حفاظت فرما دے، ہمارے مال کی حفاظت فرما دے۔ بار الہ دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ان کی نصرت و اعانت فرما۔ بار الہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مظلوم اور مقہور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ بار الہ حرمین شریفین کو سازش کرنے والوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو شرک سے بچا لے، کفر سے بچا لے، ارتداد کی لہروں سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین برے اخلاق سے، بری صحبتوں سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما، برائیوں سے اور برائی کی جگہوں سے ہمیں محفوظ فرما، گناہوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، بچوں کو ایمان پر چلنے کی اور قائم رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون